2016 سے 2020 کے درمیان بدعنوان بلدیہ کورنگی، جس پر بدعنوانی کا پرچم کوہ ہمالیہ سے اوپر اونچا اڑتا دکھائی دے رہا ہے، وہ نیچے آنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن آج کہانی کچھ تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بلدیہ کورنگی میں سابق چیئرمین شہنشاہ ناصور ملیر بلدیہ کورنگی لا حول ولا قوت الا باللہ آخت ہو لعنت ہونے، جو کہ جہاں تمام قومیت، لسانیت اور مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا تھا، وہیں پر ادارے کی جڑیں بھی ہلا دی تھیں، یعنی کہ 318 سے زائد بوگس بھرتیاں کر دی تھیں۔ سندھ حکومت نے 2 لیٹر نکالے تھے کہ بھرتی نہیں کرنا، لیکن اس نے وزیر اعلیٰ کے 3 احکامات کی ایسی دھجیاں اڑائی تھیں کہ رہے نام اللہ کا، لیکن وزیر اعلیٰ کچھ نہیں کر سکے تھے۔ کوئی بات نہیں، لیکن 11 فروری 2022 کو جبکہ بدعنوانی کا دوسرا سورج طلوع ہو چکا تھا، جو کہ 19 دسمبر کو غروب ہوا ہے، کوئی بات نہیں، اس دور میں ایک آرڈر آیا ڈائریکٹر HRM بلدیہ کورنگی کی طرف سے، جس میں کہا گیا تھا کہ سیلری ریلیز کر دی جائے، اور اس میں تقریباً کئی افسران و ملازمین کے تنخواہوں کے بارے میں ناموں کا اعلان کیا گیا تھا۔ یہ لیٹر آنے کے فوراً بعد ہی پیپلز لیبر یونین حرکت میں آئی اور انہوں نے بھی کارروائیوں کا آغاز ڈال دیا کہ یہ ہم میں نام منظور ہے۔ انہوں نے وقار مہندی، جو کہ ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر تھے اور CMIT کے سربراہ بھی تھے، چیئرمین تھے، ان کو ایک خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ بلدیہ کورنگی میں بڑی زبردست چورنگی گھمائی گئی ہے، اور اس دوران جو سابق چیئرمین کا دور تھا، بے دریغ بھرتیاں کر کے ادارے کو نقصان پہنچایا گیا۔ ریٹائر ملازمین کے چیک تو پھاڑ دیے جاتے تھے، لیکن بوگس بھرتیوں میں انڈر ایج کا خیال نہیں رکھا گیا، اور انڈر ایج بھی کر دیے گئے۔ تاہم سجن یونین نے بھی کہا تھا کہ تقریباً 700 کے قریب وہ بھرتیاں کی گئی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہاں بوگس امپلائز جو کہ 12 سے 15 فیک ہیں، ان کی سیلری کھلوائی جا رہی ہے، اور ہائی کورٹ کے آرڈر اور پتہ نہیں کون کون سے آرڈر، خیر انہوں نے انگلش میں عدنان حبیب صدیقی نے یہ خط لکھ دیا تھا CMIT کو، اور اس کے پیچھے وہ پرسو کرنے لگ گئے۔ اس دوران CMIT نے ایک لیٹر لکھا، یعنی کہ ایڈمنسٹریٹر جو اس وقت کے تھے، جو کہ بدعنوانی کے پرچم کو بار بار اپنے ہاتھ سے ہلا رہے تھے، اور کہا تھا اس معاملے کو دیکھیں۔ وقار مہندی نے، جو CMIT کے چیئرمین ہیں، ان کا یعنی چڑیا بھی بیٹھی ہوئی ہے اور اسٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے، اور یہ لیٹر 16 مارچ کو انہوں نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جو اس وقت تھے، لا حول ولا قوت، جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے تمام ریکوری کو لوٹ لیا اور تمام لوگ خاموش رہے۔ افسران کی تو عیدیں ہو گئی تھیں کہ ایسی فلم بار بار آئے، کیونکہ ہمیں تو 3-4 لاکھ دینا ہے، باقی اوپر کا مال ہمارا۔ روڈ کٹنگ تو ساری چھو منتر ہوئی تھی، کوئی بات نہیں، لیکن پیپلز لیبر یونین ہاتھ دھو کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے جو باقاعدہ ایڈمنسٹریٹر کو جو درخواست دی تھی بلدیہ کورنگی والے کو، اس وقت والے بدعنوان ایڈمنسٹریٹر کو، اس میں بہت ساری چیزیں لکھ دی تھی، جو کہ یقیناً پیپلز لیبر یونین نے CMIT کو بھی دی تھی۔ تاہم CMIT نے اس کی تحقیقات کا آغاز کیا۔ جی ہاں، خبر تو اب شروع ہوتی ہے۔ CMIT نے اپنی تحقیقات کا آغاز کیا خفیہ طور پہ، اور تمام معلومات کے چیز کے بعد انہوں نے ایڈمنسٹریٹر یعنی ایک خط لکھا، جو کہ چیف سیکرٹری کو دیا گیا کہ انلیگل اپوائنٹمنٹ بلدیہ کورنگی میں ہوئے ہیں، شاباش ہے، اور اس کی تاریخ بھی درج تھی، اور انہوں نے تمام حوالہ جات دینے کے بعد لوکل گورنمنٹ کو بھیجا، اور لوکل گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک اور لیٹر نکلا، جو کہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے انیس احمد سیکشن آفیسر 5 نے، اور انہوں نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی کو یہ خط لکھا اور حوالہ دیا کہ SO3 SNGD نے جو آرڈر نمبر تھا 155/2022 تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے 22/12/2022، اور انہوں نے تمام تفصیلات لکھ کر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی کی کورٹ میں ڈال دی کہ آپ اس کے اوپر فردر کارروائی کریں یا دیکھیں کیا کہانی ہے۔ لیکن کیا کہانی ہوگی ہم تو آپ کو سنوا چکے ہیں کہ سابق چیئرمین شہنشاہ ناصور ملیر نے بلدیہ کورنگی کی جڑیں ہلا دی تھیں، اور بیچارے ملازمین سے پیدا گیروں نے 5 لاکھ، 8 لاکھ، 3 لاکھ تک کی رقم وصول کی تھی، اور پھر وہاں سے تنخواہیں بھی کھلوا کے لا رہے تھے لوکل گورنمنٹ کی طرف سے ایک لیٹر کے ذریعے۔ تو اس کا بھی CMIT نے جائزہ لیا ہے، اور لوکل گورنمنٹ کو اس لیٹر کے تحقیقات کے لیے بھی کہہ دیا ہے۔ کیا ہے یہ لیٹر کس نے نکالے اور کیوں نکالے، اس کی بھی وجوہات طلب کر لی گئی ہیں۔ CMIT ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ چکی ہے۔ ابھی فی الحال یہ جو لیٹر انیس احمد سیکشن آفیسر 5 نے بھیجا ہے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی کو انلیگل یعنی غیر قانونی
अपॉइंटमेंट जो हुई थी उस हवाले से जो कि पीपल्स लेबर यूनियन की दरख्वास्त पर कार्रवाई हुई है उसका वो जायज़ा ले रहे हैं। बल्दिया कौरंगी जवाब देती है कि नहीं देती, कार्रवाई करती है कि नहीं करती, लेकिन हमारे पास ये हमारे ज़राए कह रहे हैं कि CMIT इसको मुकम्मल तौर पर अपनी तहकीकात और तमाम तर रिपोर्टों और बल्दिया कौरंगी के जवाब के बाद इसको हाई लेवल पे केस को रवाना कर रही है, जहाँ से एक भरपूर कार्रवाइयों का आगाज़ हो सकता है जिसके पास बड़ी गिरफ्तारियों का इम्कान है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।